هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، احق ہوا، کیا سچ ہے وہ؟ یعنی آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو قیامت کی بات کر رہے ہیں کیا واقعی قیامت آئے گی؟ احق ہوا؟ تو ان کو جواب دیجئے بالکل ہاں، وربی، میرے رب کی قسم، انہ لحق، یقیناً وہ قیامت، وہ دن قیامت کا برحق ہے، وہ ضرور آئے گا. کہ قیامت نہیں بلکہ بہت کچھ برحق ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بھی حق ہے، بعث بعد الموت بھی حق ہے، اور پھر اسی طرح وقوف محشر وہ بھی برحق ہے، پھر جنت بھی برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے. الجنت حق والنار حق، انہ لحق، یقین مانو یہ حق ہے، آئے گا، اس نے آنا ہے. اور پھر تم کہتے ہو کہ ہم تو مر کے مٹی مٹی ہو چکے ہوں گے، ہمیں کون اٹھائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، بے شک مٹی بن جاؤ. اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کھٹا کر کے تم سے حساب کتاب لے اور تمہیں اس قسم کی سزا دے. تم بچ نہیں سکتے. وَلَوْ أَنَّ، اور اگر بے شک ہو، لِكُلِّ نَفْسٍ، ہر نفس کے لیے، ظلمت، جس نے ظلم کیا، ما، جو کچھ فی الارض، زمین میں ہے، لفتدت، البتہ وہ فدیہ دے دے، بھی اس کا. یہاں یہ بتایا کہ قیامت کے روز انسان کو جب اس عذاب سے دوچار کیا جائے گا تو ہر اس شخص کی جو دوزخ میں ہوگا اس کی یہ خواہش ہوگی. کیا خواہش ہوگی؟ کہ زمین کا جو کچھ ہے، پورا کا پورا خزانہ، وہ اگر کاش میرے پاس ہو اور میں فدیہ میں دے کے کسی طرح جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکوں. آپ نے فرمایا ہر ظالم انسان کی یہ خواہش ہوگی کہ کسی طرح میں آج دوزخ سے بچ سکوں اور دنیا کی ساری دولت اگر فدیہ میں دینا پڑے وہ دے دوں، میں اپنے آپ کو بچا سکوں. لیکن ایسا نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی مجرم کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یہ بتاؤ کہ تمہارے یہ گناہ ہیں، یہ سزا ہے جو تمہیں ملنی ہے، اگر اس کے مقابلے میں میں تمہیں پوری زمین سونے کی دے دوں تو کیا تم فدیہ میں دے کے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانا چاہو گے؟ تو کہے گا بالکل. اللہ فرمائیں گے کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ وقد سئلت ما هو ایسر من ذلک، تم سے تو دنیا میں اس سے بھی زیادہ آسان چیز کا سوال کیا گیا تھا کہ یہ مان لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان لاؤ، یہ بہت زیادہ آسان تھا، تم نے اس کو تو قبول نہیں کیا، اور اب کہتے ہو کہ میں زمین ساری کی ساری فدیہ کے طور پر دے کے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہوں. یہ سب تمہارا دکھاوا ہے، کوئی جان نہیں چھوٹے گی. تو وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، تو وہ چھپائیں گے ندامت کو. دنیا میں انسان کتنی بڑ مارتا ہے کہ میں نے فلاں کا دامن پکڑا ہوا ہے، میں نیک انسان ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں، فلاں مذہب سے میرا تعلق ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں، اللہ کا محبوب نہیں، اور کرتا ہر قسم کے جرائم تھا. تو یہ بندہ بھی جو بڑ مارتا تھا سب کے سامنے، کل قیامت کو لوگوں کے سامنے اپنی شرمساری کو چھپاتے پھریں گے. اب کس کس کو منہ دکھائیں؟ لوگ تو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. تم کہتے تھے میں نے فلاں کا دامن پکڑا ہوا ہے، میں اللہ کا بڑا محبوب ہوں، میں فلاں کی نسل کا ہوں. آج کیا بنا؟ تو وہ اسر الندامہ، وہ چھپائیں گے ندامت کو لوگوں سے،
اپنے جاننے والوں سے لما رأوا العذاب، جب وہ اپنا عذاب دیکھ لیں گے کہ اس عذاب میں اب ہمیں جھونکا جائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں ان کے ساتھ ظلم کروں گا. اللہ فرماتے ہیں بلکہ میں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا کروں گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ بالکل ظلم نہ کیے جائیں گے. جو کریں گے وہی بھریں گے. اللہ لوگوں پھر بھی سن لو. یہ کس کو کہا ہے؟ جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو خدائی اختیارات دیتے ہیں، ان کو سمجھایا اللہ نے. لوگوں سنو، ان للہ ما فی السماوات والارض، یقین مانو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اللہ ہی مالک ہے. جو مالک ہوتا ہے نا، پھر اس کا حکم بھی چلتا ہے اس پہ. تم بھی اللہ کی ملکیت ہو. تم اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کی ملکیت، بلکہ جو کچھ بھی ہے اللہ اس کا مالک ہے. اللہ سنو ایک اور بات بھی، ان وعد اللہ حق، یقین مانو کہ وعدہ اللہ کا برحق ہے، سچا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مار کے دوبارہ زندہ کرنا ہے. بعث بعد الموت ہونی ہے، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا. یہ دیکھ لینا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثریت انسانوں کی نہیں جانتی، غافل ہے. وہ کہتی یہ کوئی علم ہے؟ یا ہم یہ سوچیں کہ بھئی قیامت آئے گی تو اس وقت ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوگا، جو ہوگا اس وقت بھگتیں گے. اللہ فرماتے ہیں یقین مانو، ان وعد اللہ حق، تم نے مرنا ہے، مر کے مٹی مٹی ہونا ہے، میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے. یہ بعث بعد الموت ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ برحق ہے. اور اس طرح آگے کی جتنی بھی فیزز ہیں ان سے تمہیں میں نے گزارنا ہے، یہ بھی برحق ہے. مگر لوگ نہیں مانتے، نہیں جانتے ایسی چیزوں کو. وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے وہ زندہ کرتا ہے اور وہی ہے وہ موت دیتا ہے. وَإِلَيْهِ، اور طرف اسی کے ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. وہی اللہ ہے جو قادر ہے اس بات پر کہ وہ زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، کوئی اور قادر نہیں ہے. اور وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے، مارتا ہے. کوئی اور اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ موت اس کے پاس ہو یا موت پر کنٹرول ہو. اور پھر وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہ مت سمجھو کہ ہم ختم ہو جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، کون ہمیں زندہ کرتا ہے. نہیں، اس نے زندہ بھی کرنا ہے تمہیں. پھر اس کے بعد اسی طرف حساب کتاب کے لیے تمہیں لایا جائے گا، اسی کی عدالت میں تم پہنچو گے. یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءتکم، یقیناً آ چکی تمہارے پاس، موعظۃ، ایک نصیحت. اب پھر اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو دعوت دی ہے، کیونکہ انسانوں کی اکثریت قرآن مجید کو تسلیم نہیں کرتی، نہیں مانتی. وہ اسے عام کتابوں کی طرح کتاب سمجھتی ہے. ان کو سمجھایا ہے، سنو، قد جاءتکم موعظۃ، یقین مانو تمہارے پاس نصیحت آج گئی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. یعنی اس کی کوئی بات نصیحت سے خالی نہیں ہے. یہ تمہیں فحش سے روکتی ہے، تمہارے اخلاق درست کرتی ہے، تمہارا ایمان ٹھیک کرتی ہے، کفر، نفاق اور شک کو دل سے نکالتی ہے، اور بڑے خیرخواہانہ جذبے کے ساتھ تمہاری محبت اپنے اندر لیے ہوئے تمہیں نصیحت کرتی ہے. بڑے اچھے الفاظ ہیں اس کے، بڑے بہترین جملے ہیں، دل میں اترنے والے ہیں، اور صرف تمہاری خیر خواہی چاہی گئی ہے اس نصیحت کے ذریعے، اور کچھ نہیں. وَشِفَاءٌ، اور شفا ہے، لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس کے لیے جو سینوں میں ہے. سینوں کے اندر بہت سے اگر شکوک ہیں، شبہات ہیں، سینوں کے اندر کفر ہے، سینوں میں نفاق ہے، تو یہ کتاب ایسے سینوں کو شفا نصیب کرتی ہے کہ ان کے دل اس نصیحت کو قبول کرنے کے بعد
توحید کے نور سے منور ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کے بن جاتے ہیں لوگ، اسی کی عبادت پھر کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں بہت بڑا سہارا مل جاتا ہے۔ وہدن، اور ہدایت بھی ہے ہر انسان کے لیے، یہ کتاب اس کو راہ دکھائے گی، اور پھر جو مان لے گا عمل کرے گا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ماننے والوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ جو مانتے ہیں دیکھیں ان پر کیسی رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کتنا ان کو سکون ملتا ہے، اور کتنا ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، موعظہ، واعظ سے ہے، واعظ کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کو، یعنی میں دوسرے کی ہمدردی اپنے دل میں رکھ کے خیر خواہانہ لفظ کہوں، اس کو کہتے ہیں واعظ۔ پھر شفاء لما فی الصدور بھی دیکھ لیں، سینوں میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ قل بفضل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے، کہہ دیجئے اللہ کے رسول یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں قرآن دیا، یا یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اسلام جیسی ہدایت تمہیں نصیب کی، وبرحمتہ، اور قرآن نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی رحمت کی۔ تو فضل کو اسلام بھی سمجھ لیں، قرآن بھی سمجھ لیں، یا رحمت کو اسلام بھی سمجھ لیں اور قرآن بھی سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام نصیب کر کے ہمیں ہدایت دی، تو یہ ہے فضل اللہ، وبرحمتہ، اور قرآن نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑی رحمت کی کہ اسے ہمیں سکھایا، ایک کتاب دے دی کہ بھئی اسی کو پڑھو، اسی کے مطابق جیو۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اس پر ضرور وہ خوش ہوں، یعنی لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے کہ الحمدللہ دنیا میں کسی قوم کے پاس، کسی مذہب والے کے پاس کوئی اتنی مقدس کتاب نہیں ہے جو مقدس کتاب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیب کر دی ہے۔ یا تو یہ معنی ہے، یا پھر یہ ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس بھی کوئی اب اصل کتاب نہیں رہی، سب لوگ جو ہے نا اس کتاب کو پا کے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں ہماری نصیحت کی باتیں ہیں، تو اس کتاب کو پا کے سب لوگوں کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کتاب نازل کر کے ہم پر بڑا احسان کیا۔ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، جب تک زندہ رہیں گے ایک ایک سانس ہمارا خوشی سے نکلے گا۔ وہ خیرن، یہی قرآن یقین مانو بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، سونا چاندی کرنسی، وہ جو جمع کرتے ہیں یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اس کو جمع کیجئے، اس کو اپنے دل میں بٹھائیے، اسی کو سمجھیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عزت عطا کرتا ہے، بلند مرتبہ عطا کرتا ہے اگر اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو، اور اگر اس کا انکار کریں یا اس کے مطابق عمل نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ذلیل بھی کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے، وہ خیر مما یجمعون۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر جو ہے وہ کل قیامت کو بڑے معزز محترم فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یا بڑے محترم اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن، اور وہ شخص جو قرآن کی قرأت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور پڑھتے وقت وہ اٹکتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ پڑھتا ہے، پھر ٹھیک کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر پڑھتا ہے، وہو علیہ شاق، اور پڑھتے وقت اس پر بڑی مشکل آتی ہے کہ وہ اس کو صحیح نہیں پڑھ سکتا، تو آپ فرماتے ہیں لہو اجران، ایسے بندے کے لیے 2 اجر ہیں۔
دو ثواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، تو اس کا پڑھنا بھی باعث ثواب، باعث اجر، اور پھر اس کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا، یہ تو بہت زبردست چیز ہے۔ اس کا پڑھنا پڑھانا یہ اور اس سے زبردست چیز ہے۔ رسول بھی اس کو خیر سمجھتے تھے، هو خیر مما یجمعون، وہ بھی اس کو خیر سمجھتے تھے۔ تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس آ گئی ہے، اس کی اب قدر کرو، اس کو مانو، اسی کے مطابق چلو۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا غور کیا تم نے، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، اپنی مرضی سے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام بنا دینا جو اللہ نے حلال کی ہو، اور جو اللہ نے حرام کی ہو اس کو حلال بنا دینا، یہ کرتے تھے، اور بغیر علم کے۔ اتنی ان کے پاس جرت ہوتی تھی کہ اپنی طرف سے کھیتیاں ہیں، مویشیاں ہیں، جب چاہیں جس کو چاہیں حلال بھی کر لیں اور حرام بھی کر لیں۔ یہ جو قانون سازی ہے اپنی طرف سے، یہ کیا ہے؟ اللہ تو اجازت نہیں دیتا، کسی نبی تک کو اجازت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اپنے اوپر حرام نہیں کی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال کی، اللہ کے رسول آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ حرام کرنے کی اجازت رسول کو بھی نہیں ہوتی، مگر مشرک یہ جب چاہے جس چیز کو چاہے اپنے اوپر اپنی اولاد پر حرام کر دے، یا اپنی عورتوں پر حرام کر دے، اور جب چاہے جس چیز کو چاہے اپنے اوپر اپنی اولاد پر اور اپنی بیوی کے لیے، عورتوں کے لیے اس کو حلال کر دے، چاہے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہیں نقطہ نظر ایک۔ اس لیے آپ دیکھیں بہت سے ایسی شرکیہ جو کام ہیں، ان کاموں میں جو پکایا جاتا ہے، جو کچھ کیا جاتا ہے، اس کو حلال کر دیتے ہیں، ہوتا حرام ہے۔ کیا قرآن مجید میں یہ نہیں ہے وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، کہ وہ چیز بھی اللہ نے حرام کی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اس پر پکارا گیا ہو؟ ہے نا قرآن مجید میں؟ مگر ہمارا بندہ کہتا ہے کہ یہ نظر ہے، یہ نیاز ہے، یہ 11ویں شریف کا دودھ ہے، یہ حلال ہے، پی لیجئے۔ اگر آپ کہیں میں خریدنا چاہتا ہوں تو نا 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 نا، بیچ نہیں سکتے ہم آج کے روز۔ اب یہ بیچنے کا کاروبار جو تھا یہ حلال تھا، اس کو حرام کر دیا، اور جو حلال تھا دودھ اس کو غیر اللہ کے نام پہ دے کے تب بھی حرام کر دیا، اور اپنے لیے حلال کر لیا۔ تو اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے۔ تو یہاں وہی بات سمجھائی، قل ارائیتم کیا تبھی تم نے غور کیا، ما انزل اللہ لکم جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے، من رزق رزق میں سے، یہ رزق ہی ہے نا، یعنی جانور بھی رزق ہے، اور اس کا دودھ بھی رزق ہے، اس کا گوشت بھی رزق ہے، پھر اسی طرح پیسہ بھی رزق ہے۔ تو انسان کو یہ اختیار کوئی نہیں دیتا کہ تم اس میں سے جس کو چاہو حرام کر دو اور جس کو چاہو حلال کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے حرام، حلت اور حرمت کی جو حدیں ہیں وہ قائم کر دی ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں ان الحلال بین والحرام بین، سنو میری شریعت میں حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور اس حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، یعنی بندہ ان کے بارے میں واقف نہیں ہوتا، وہ شک میں پڑ جاتا ہے پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ جیسے آج کل ہے کہ سود جو ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور بھائی بین ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ جو سود کو نہیں چھوڑے گا وہ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ بات واضح سا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس میں کوئی نہ کوئی ہچ نکالتے ہیں، کہتے ہیں انٹرسٹ تو حلال ہے، یوزری حرام ہے۔ بھائی انٹرسٹ اور یوزری میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں انٹرسٹ فائدہ ہے، نفع ہے۔ وہی نفع آپ بزنس کریں، کوئی رسک لیں، تب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جو نفع ہو، لیکن جب فکسڈ آپ کر لیتے ہیں نفع کو، اور قرض پہ فکس نفع لیتے ہیں،
تو اس کی کس نے اجازت دی؟ اس کو کون کہتا ہے انٹرسٹ ہے؟ یہی تو سود ہے۔ تو اپنی مرضی سے جس کو چاہیں حلال کر دیں، جس کو چاہیں حرام کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا، رزق میں نے دیا ہے، گائے، بکری، مرغی، یہ سارا میرا دیا ہوا رزق ہے، اس کو کسی صورت میں بھی تم اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، یہ حلال ہے تمہارے لیے۔ لیکن اگر تم اپنی طرف سے ایسا قانون بناؤ گے تو یہ بہت بڑی جرت ہوگی اور بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کا ایک سوال ہے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس تبدیلی کی اجازت دی ہے؟ کیونکہ وہ کہا کرتے تھے ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے۔ کہاں دی ہے بھائی؟ کس نے کہا ہے؟ کسی نبی نے کہا ہو اس کی کوٹیشن دے دو، کوئی کتاب ہو تمہارے پاس وہ لکھی ہوئی لے آؤ۔ جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دیا ہوا دین تھا وہ کچھ نہ کچھ باقی تھا، لیکن تم نے اس میں بہت سی چینجنگ کر کے یہی کام کیے کہ کچھ کو حلال کر لیا اور کچھ کو حرام کر دیا۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ام علی اللہ تفتلون، یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو؟ بتاؤ، کچھ تو لاؤ تو۔ یہ سب بغیر علم کے کام ہیں، اور بدعتی یہ ہمیشہ بغیر علم کے اپنی بدعت کو گھڑتا ہے، اور یہ بدعت مکفرہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات، کہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، کہ حلال کو حرام کر لے اور حرام کو حلال کر لے۔ وما ظن الذین، اور کیا گمان ہے ان کا جو یفترون گھڑتے ہیں علی اللہ، اللہ پر۔ اللہ فرماتے ہیں بھلے یہ لوگ جو اپنی طرف سے حلال اور حرام کو بناتے رہتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ ایک تو اللہ کے نام پہ جھوٹ گھڑتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم دین کا ٹھیکہ لے کے جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب جائز ہے۔ ان کو سمجھ ہے کہ روز قیامت جب یہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کروں گا، کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ؟ شریعت سازی کا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے کا، قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی اور ظالم ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے نام پہ خود جھوٹ گھڑے اور اللہ کی طرف منسوب کر دے۔ تو ایسے لوگوں کو تو ڈرنا چاہیے جو ایسی جرت کرتے ہیں اور جھوٹ گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان اللہ لذو فضل، یقین مانو اللہ بڑے فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، مگر اکثریت ان کی شکر ادا نہیں کرتی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے قرآن مجید نازل کیا، رسول اللہ کو بھیجا، راہ دکھا دی، اصل راہ دکھا دی، کتاب دے دی جس کو اب اس کے ہوتے ہوئے کوئی جھوٹ نہیں گھڑ سکتا، رسول بھیج دیا، اس کے عمل کو دیکھ کے اب کسی اور کے عمل کو ترجیح نہیں دے آ سکتی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر نازل کیا ہے، یا لوگوں پر یہ اپنا فضل کیا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ شکر ادا نہ کرنے کا مطلب ہے نہ قرآن کو قبول کرتی ہے، نہ رسول کو مانتی ہے، نہ ان کی تعلیمات کو پر عمل کرتی ہے، بلکہ اپنی مرضی کرتی ہے۔ وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے اللہ کے رسول آپ کسی حال میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ کسی بھی حال میں ہوں، کچھ بھی عمل کر رہے ہوں۔ اور دوسری بات، وما تتلو منہ من قرآن، اور اس کی طرف سے دیے ہوئے قرآن میں سے کچھ بھی آپ تلاوت کر رہے ہوں، ہماری آپ پر نظر ہوتی ہے، ہم اس وقت گواہ ہوتے ہیں، ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں تم بھی، ولا تعملون من عمل، انسانوں تم بھی جو عمل کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، الا کننا علیکم شہودا، مگر ہوتے ہیں ہم تم پر حاضر، گواہ، شاہد، ہم موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو بات کی اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈرا دینے والی ہے کہ انسان بعض اوقات اکیلا ہوتا ہے، بڑے عمل جو کر رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو تم کہیں بھی ہو، میں وہاں شاہد ہوتا ہوں، گواہ ہوتا ہوں کہ واقعی تم یہ عمل کیا ہے، تم نے، کوئی اور ہو نہ ہو، میں ہوتا ہوں۔ تو نبی ہے،
عام بندہ ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، کسی قسم کی کوئی بھی حالت ہے، ما تکون فی شأن، کسی قسم کی بھی انسان کی کوئی حالت ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم وہاں گواہ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ اور اس وقت استفیضون فیہ، جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں، یعنی وہ کام جب تم کر رہے ہوتے ہو، ہم اس وقت بھی موجود ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، شاہد ہوتے ہیں، یعنی تمہارا کوئی کام ہم سے چھپا نہیں ہے، کوئی کام بھی۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی انسان ذرا صرف اسی کو غور کر لے کہ انسان کسی بھی حالت میں ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں شاہد ہوتا ہوں وہاں۔ تو اس لیے علیحدگی میں بھی انسان اگر ہو تو اللہ سے اس کو حیا آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود کیا کرتے تھے کہ جب جاتے تھے نا واش روم کے لیے، تو ایک تو دور جاتے تھے، اور جب تک زمین کے پاس نہ بیٹھ جاتے، زمین کے قریب نہ بیٹھ جاتے تھے، کپڑا نہیں ہٹاتے تھے اپنے آپ سے۔ یہ خدا خوفی کی ایک بات ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ دین بھی یہی کہتا ہے کہ انسان کا تقوی اس وقت معلوم ہوتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کیسے ہے، کیونکہ اب دنیا تو نہیں دیکھ رہی، اب اکیلے میں وہ کیا اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، یا بالکل بے خوف ہو کے جو اس کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا۔ پھر وما یعزب عن ربک، اور نہیں یعزب، عزب یعزب کا مطلب ہوتا ہے غائب ہونا، دور ہونا۔ بعد، غاب، یہ معنی اس کا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہمیں خبر دی ہے کہ میں کون ہوں، اور نہیں چھپتا تیرے رب سے من مثقال ذرۃ، ذرے کے وزن کے برابر کوئی ذرہ، فی الارض، خواہ وہ زمین میں ہو، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، یعنی خواہ وہ آسمان میں ہو، اللہ تعالیٰ سے ذرے کے برابر کوئی بھی ذرہ اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں ہے۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ چونٹی کے انڈے کو کہتے ہیں۔ دیکھا انڈا چونٹی کا؟ لیکن چونٹی کا انڈا چھوٹا سا، بالکل جو نظر نہ آنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اسی سے وہ ایٹم کو بھی کہہ دیتے ہیں آج کل عربی زبان میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں زمین ہو یا آسمان ہو، اس میں چھپا ہوا کوئی معمولی سا ذرہ بھی اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہے، غائب نہیں ہے، نہ دور بھی نہیں ہے، قریب ہے۔ غائب نہیں ہے کہ وہ چھپا ہوا ہو، نہیں، اللہ کے سامنے ہے۔ ہم تو ذرے سے بڑے ہیں نا، تو ہم کہاں چھپ سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے؟ پھر ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ ہی اس ذرے سے چھوٹا کوئی ذرہ، وہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، ولا اکبر، اور نہ ہی ذرے سے ذرا کوئی بڑا یا بہت بڑا ذرہ، الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب میں درج ہے۔ ایک ایک شے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، ذرات کا بھی ہے۔ تو یہ ذرے کا لفظ جو آیا ہے، اس کو اگر ایٹم بناتے ہیں تو اب ایٹم کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھیے، قرآن کہتا ہے یہ ایٹم اصغر بھی ہو سکتا ہے، اکبر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایٹم جس کو ہم کہتے ہیں نا، بس یہ ایٹم ہے، اللہ فرماتے ہیں اس سے چھوٹا، بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور اس سے بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن میں تو یہ بتا دیا ہے کہ ذرے کا ذرے کے کئی ذرات ہو سکتے ہیں، یہ قرآن مجید نے بتا دیا ہے۔ تو یہ کوئی سائنس نہیں ہے ایسی جس کو ہم کہیں کہ جناب یہ اس دور کی بڑی زبردست ایجاد ہے، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن میں ذرے کی بات بھی کی، ایٹم کی، اور ایٹم کے بارے میں بتایا کہ اصغر بھی اس کا ہوتا ہے، اس سے بھی چھوٹا، اور اکبر بھی ہوتا ہے، اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
مگر یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھا ہوا ہے. بس اللہ سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر فرمایا الا لوگو سنو ان اولیاء اللہ بے شک دوست یا ولی اللہ کے یہ اللہ تعالیٰ کی حمایت حاصل ہے. کس کو؟ ولی اللہ کو. اور اس کا ارشاد اللہ نے یوں فرمایا الا لوگو غور سے سنو ان یہ تاکید ہے بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے کہ جو میں حمایت کرنے چلا ہوں یہ یاد رکھو ان یقین مانو ایسا ہی ہے. ان اولیاء اللہ اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ مددگار کو. اللہ کے دوست اللہ کے مددگار. اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں, دین پر خود عمل بھی کرتے ہیں اور اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. مراد یہ کہ اس کے دین کو آگے پھیلاتے ہیں, اسے سیکھتے ہیں, اس کو آگے پھیلاتے ہیں. یہ دین کی مدد ہے. اس کا ساتھ دیتے ہیں, یہ بھی دین کی مدد ہے. تو یہ ہیں اولیاء اللہ. لا خوف نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر, یعنی دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ بڑے اطمینان کی ہوگی ان کی, اور آخرت کے بارے میں بھی بالکل بے خوف ہوں گے. یہ اللہ ان کے دلوں میں یہ چیز ڈال دیتا ہے. یا جب کل قیامت آئے گی تو آخرت کے موقع پر ان پر کوئی گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی. یہ مطلب یہ لا خوف علیہم کا, کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے ولی ہیں. ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی دنیا سے جب وہ رخصت ہوتے ہیں تو دنیا میں جو پیچھے رہ گیا ہے, دولت, پیسہ, اولاد, بیوی, سب کچھ, ان کے بارے میں ان کو کوئی غم نہیں ہوتا, کیونکہ آگے بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ دنیا کی زندگی اطمینان کی اور آخرت کا جو سفر ہے وہ بھی بڑا بے خوفی کا. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ وہ کون ہوتے کون ہیں؟ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ اللہ وہ تو بتا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے ولی کی تعریف کر دی ہے. یہ ولی کی تعریف ہے. اگلے جو جملہ ہے نا, اگلی آیت, یہ ولی کی تعریف ہے. اور ولایت کی دو بنیادیں بتائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے, دو پلرز بتائے ہیں. ایک بتایا الذین آمنوا, کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر, اس کے رسول پر, فرشتوں پر, قیامت پر, رسولوں پر, اور اسی طرح جو ایمانیات ہیں ان سب کو وہ مانتے ہیں دل و جان سے. اور دوسری ان کی خصوصیت یہ ہے, دوسرا ان کا رکن یہ ہے کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور وہ ڈرا کرتے تھے. یعنی دنیا کی زندگی میں وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے, خدا خوفی ان کے دل میں ہوتی تھی, اللہ کا لحاظ, اس کا ڈر وہ ہر وقت ان کے اندر بیٹھا ہوتا تھا. کوشش کرتے تھے کہ ہم ہر قسم کی نافرمانی سے بچیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. تو یہ ولی اللہ کی تعریف ہے, اس کی پہچان یہی ہے کہ ایک یہ کہ وہ مومن ہو اور دوسرا یہ کہ وہ متقی ہو, بس. ٹھیک ہے نا. کوئی یہ نہیں ہے کہ جناب اس کی شکل ایسی ہو, اس نے یہ لباس پہنا ہوا ہو اور اس کو یہ حرکتیں کرے, بڑا بزرگ, بہت کچھ اس نے اپنے اوپر خول چڑھایا ہوا ہو. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو لفظ ہیں اس میں وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, یہ دو پلرز دیکھیے. اس میں کہیں بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو جانتے ہوں یا لوگوں میں بڑا مشہور ہو. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, عام بندہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس کے چہرے پر گرد و غبار بھی ہو سکتا ہے, اس کے بال بھی اٹے ہوئے ہو سکتے ہیں, وہ فقیر بھی ہو سکتا ہے,
لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی شخصیت ایسی ہوگی، اس نے اس قسم کا لباس پہنا ہوگا، ایسی اس کی شکل ہوگی، ایسی داڑھی ہوگی، ایسے بال ہوں گے، اور ایسے وہ بیٹھا ہوگا مصلی پہ ہاتھ اٹھا کے، اور اس کے ارد گرد مرید بیٹھے ہوں گے، یہ ولی اللہ ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ بس یہ دو شرطیں ہیں کہ الذین آمنوا پہلی بات، وکانوا یتقون یہ دوسری بات۔ ایسے جو لوگ ہوتے تھے نا، یہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کے بارے میں ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ ہم جب ان کو دیکھتے تھے تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا تھا، اللہ یاد آ جاتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے جتنے بھی لوگ ہیں، اکثریت کی گواہی یہی ہے کہ امام صاحب کو جب ہم دیکھتے تھے تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا تھا۔ تو ایسے لوگ یہ اصل میں ولی ہیں بس۔ اور باقی جو ولی کی تعریف کی جاتی ہے، عام پھیلا دی گئی ہے، اس کا ذکر نہ قرآن مجید میں نہ نبی علیہ السلام نے بتایا۔ تو لہم البشرا ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں۔ تو ایسے جو اللہ کے ولی ہیں، جو ایماندار ہیں، جو متقی ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ تمہاری زندگی انشاءاللہ دنیا میں بھی بڑے اطمینان سے گزرے گی۔ جیسے آتا نا قرآن مجید میں لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ جو ایمان لائے، متقی بنے، ہم ضمانت دیتے ہیں کہ اس کی زندگی دنیا کی جو ہے نا وہ بڑی مبارک اور طیب قسم کی زندگی بنا دیں گے، ایسی زندگی اس کو عطا کریں گے۔ اور وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی ہم ان کو خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ وہ کیا خوشخبری ہے؟ جنت کی۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں ایسے ایمان اور تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ دل میں بڑا سکون سا پیدا کر دیتا ہے، ایمان اور تقوی کی وجہ سے، کہ یہ لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنا دنیا کا وقت بھی گزارتے ہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس وقت بھی بڑا اطمینان ان کے پاس ہوتا ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، اور پھر آگے مقام بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہے آپ کا مقام جہاں آپ نے جانا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ میرے کلمات ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ تبدیلی ہوگی۔ اب جو میں نے کہہ دیا یہ اٹل ہے، ناقابل تبدل ہے۔ اور اللہ کے جو ولی ہیں، جو مومن ہیں، متقی ہیں، یہ ان کے لیے ان کی زندگی کی گارنٹی ہے کہ دنیا کی بھی اچھی زندگی اور آخرت کی بھی اچھی زندگی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے لوگوں۔ اس کامیابی کو پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان اور تقوی کون سی مشکل چیزیں ہیں؟ بندہ ایمان لائے اور بس کوشش یہ کرے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا چلا جائے۔ اس کے لیے کوئی خاص حرکتیں نہیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے، کوئی خاص ورد نہیں بتائے، بس چلتے پھرتے وہ نمونہ بن جائے تقوی کا، ایمان اس کے دل میں ہو، بس کافی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور نہ غمگین کر دے آپ کو قولہم، بات ان کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ لوگ بڑی پھپتیاں کستے تھے، عجیب و غریب نام رکھنا، مذاق اڑانا، یہ سارے کام ان کے تھے۔ تو ایسی باتیں ظاہر ہے ایک انسان کو تکلیف تو دیتی ہیں، افسوس بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ صبح صبح تیار ہو کے اپنے گھر سے بڑا بہترین ناشتہ کیا، کپڑے پہنے، اور آپ چل پڑیں کہ میں جاؤں، اب آفس جاؤں یا کالج جاؤں، تو راستے میں کوئی آپ کو یوں دیکھتا ہے، بس اتنا دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں اس کو، وہ چلا جاتا ہے، آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے، یار اس نے مجھے کیوں دیکھا ہے، کیا مسئلہ کیا تھا؟ ساری جو دل کی خوشی تھی، رونق تھی، وہ گئی، پریشانی سوار ہے۔ ہوتی ہے کہ نہیں؟ یار صبح صبح کوئی نحوست ملا تھا،
میرا سارا دن اس نے خراب کر دیا. جملے بولتے ہیں نا ایسے. تو یہ ایک چھوٹی سی تکلیف کا سامنا ہم نے کرنا پڑے تو یہ حالت ہوتی ہے ہماری. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن یہ باتیں دیکھتے تھے. لوگ آپ کو گھور بھی رہے ہیں, لوگ آپ کی طرف انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں, آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, آپ کے نام بھی رکھتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے, مگر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف ہوتی تھی؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. حزن کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے کا غم اپنے دل میں رکھنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری باتیں سن کے اپنے دل میں ان کے خلاف کوئی نفرت نہیں رکھتے تھے, نہ تکلیف محسوس کرتے تھے, بلکہ یہ سوچتے تھے ان کو پتہ نہیں ہے یہ جو سلوک کر رہے ہیں, مجھے افسوس ہے, ان کا انجام برا ہوگا, مجھے اس کا غم ہے. کیا زبردست نبی ہیں. چھوٹا چھوٹا جملہ ہے, میں کہتا ہوں اس پہ اگر غور کریں تو ہمیں اپنے رویوں پر, ایک ایک رویے پر شاید 10 دفعہ غور کرنا پڑے کہ ہم کیسے لوگ ہیں. کہ اللہ کے رسول تو گالیاں سن کے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں دل میں ایک غم پال لیں کہ یار اس کو پتہ نہیں, یہ ایسے ہی مر جائے گا, سیدھا دوزخ میں جائے گا, اور میں نہیں چاہتا یہ دوزخ میں جائے, مجھے اس کا دکھ ہوگا. اس سے بڑا ہمدرد کوئی ہو سکتا ہے؟ اسی کو کہا ہے قرآن مجید نے, پچھلی سورت جو ختم ہوئی ہے نا اس کی آخری آیت, وَإِن بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. وہ مومنوں کے لیے بڑے مشفق ہیں, بڑی شفقت کرنے والے ہیں. یہ تو مومنوں کے لیے, غیروں کے لیے بھی دیکھیے کیا دل میں ہے. کوئی نفرت نہیں آتی, کوئی غصہ نہیں آتا, لیکن افسوس ہوتا ہے ان کا. اس کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے. اللہ خود جانتے ہیں آپ کے دل کی حالت کو, اور اسی دل کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ اللہ کے رسول ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں ان کی جو باتیں ہیں وہ تکلیف دہ نہیں ہیں, بلکہ آپ کو یہ افسوس ہو رہا ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. لہذا ہم آپ کو اب کہتے ہیں کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. ان کی ایسی باتیں آپ کو غمگین نہ کر دیں, غم میں نہ ڈال دیں. اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. یقین مانیے کہ عزت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری. یعنی عزت کا مالک اللہ ہے, وہ خود بھی معزز ہے, اور عزت کا مالک وہی ہے, وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے, یہ اس کا کام ہے. آپ کو اس بارے میں بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ جو کچھ آپ کو کہہ رہے ہیں شاید لوگوں کی نظروں میں آپ کو گرانا چاہتے ہیں. نہیں, بلکہ کیا ہوتا ہے, آپ کا درجہ اور مقام بڑھ جاتا ہے, آپ کی عزت بڑھتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. ہم معاملے جب کرتے ہیں نا تو ہمیں بڑا بعض اوقات بڑا غصہ آتا ہے, اور غصہ جھاڑ کے ہم بڑا اپنے آپ کو اطمینان دلا دیتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کیا, 100% ٹھیک کیا. ایک تو یہ طریقہ ہے, اور اس میں ہم سمجھتے ہیں ہماری بڑی عزت ہے. کوئی عزت نہیں ہوتی. لوگ جو ہے نا وہ اثر یہ لیتے ہیں یہ غسیل آدمی ہے, یہ اچھا آدمی نہیں ہے, اس سے بچو. لیکن ایک وہ ہے جس کو جتنا بھی غصہ دلایا جائے, لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ مسکراتا ہے, وہ سنتا ہے, سنی انسنی کر دیتا ہے. جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کو غصہ نہیں آتا, وہ برداشت کر رہا ہے. اب بتائیے اس کا برداشت کرنا, خاموش رہنا, مسکرانا لوگوں کو کیا باور کراتا ہے؟ یہ تو باور کبھی نہیں کرائیں گے لوگ. یہ تو نہیں سمجھیں گے یار یہ بے حس ہے, اس کے کان نہیں ہیں, سنتا نہیں ہے. بلکہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہے وہ بندہ بڑے حوصلے والا ہے, بہت زبردست آدمی ہے. کیا اس کا جذب دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ کس طرح اس کو سنا رہے تھے مگر اس نے سب کچھ برداشت کیا. اور ہم جانتے ہیں کہ اس قسم کا بندہ اگر یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے تو اس کا اخلاق کیسا ہوگا. پھر وہ جستجو ہوتی ہے لوگوں کو, یہ بندہ کون ہے. پھر پوچھتے پوچھاتے لوگ ذرا اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے, بتاؤ تو صحیح, اتنا اچھا انسان ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ہماری لائف تو یا ہمارا رویہ تو بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے. تو بس یہی کچھ ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا حوصلہ جو رسول میں آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے
گالیاں دینے والے لوگوں کی نظروں میں برے بن جاتے ہیں، اور آپ برداشت کرتے ہیں تو آپ کی عزت لوگوں کی نظروں میں بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے وہ کام جو اللہ فرماتے ہیں ان العزت للہ جمیعا، یہ یاد رکھیے، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، ساری کی ساری۔ وہ سمیع العلیم، وہی ہے جو سب کچھ سننے والا ہے۔ کہنے والا کیا کر رہا ہے؟ کسی کو گالیاں دے رہا ہے، جو گالی دینے والا ہے اللہ اس کو بھی سن رہا ہے، اور جو گالیاں سن رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت کو بھی علیم، خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ بڑے حوصلے کی باتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ، یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ اپنا لیں، مگر اپنانے کے لیے بڑی جرت چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ ہمیں تو اس کا 100واں حصہ بھی اگر ہم تک ٹچ نہیں کر سکا، حقیقت یہی ہے۔ اللہ لوگوں سنو، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، من جو کوئی فی السماوات آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور جو کوئی زمین میں ہے۔ یہاں سمجھایا کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، کائنات میں آسمانوں اور زمین میں کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ للہ کے جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہے مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، اور غالب بھی وہی ہے، کنٹرولر بھی وہی ہے، اختیار بھی اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اس کے بعد سنیے کہ آسمانوں اور زمین میں کچھ بھی ہے، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، جن ہیں، اور بھی مخلوقات لے لیجئے، سب کے سب للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کیا مطلب؟ یہی جو میں بتا چکا ہوں۔ ایک اللہ کے لیے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے لیے جھکے ہوئے ہیں، سب اس کا کہنا مانتے ہیں۔ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ چند شریکوں کو پکارتے ہیں، ہمارا سوال یہ کہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ کون ہیں جن کی پیروی کی جا رہی ہے، جن کو پکارا جا رہا ہے؟ وہ کون ہیں؟ کیا خدا ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں؟ کیا وہ آسمان و زمین میں کسی چیز کی ملکیت رکھتے ہیں؟ کیا غلبہ ہے ان کا؟ کیا کنٹرول ہے؟ وہ خود کنٹرول میں ہیں، وہ خود کسی کے کنٹرول میں ہیں، ان کا کنٹرول کسی پر نہیں ہے۔ وہ خود محتاج ہیں، دنیا ان کی محتاج نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک بندہ فوت ہو، نیک آدمی، انتہائی نیک آدمی، جس کو ہم کیا درجہ دے دیں، فوت ہوتا ہے۔ اب فوتگی کے بعد وہ محتاج ہے زندوں کا کہ نہیں؟ کہ اس کو نہلانا ہے، اس کو کفنانا ہے، پھر اس کا جنازہ پڑھنا ہے، پھر اس کی قبر کھودنی ہے، پھر اس کو دفنانا ہے۔ محتاج ہوا کہ نہیں؟ تو جو محتاج ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ، وہ کس چیز کا مالک ہے؟ اس کو کیا انسان ملکیت دے دیتا ہے کہ بھی تم یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو؟ یہی سوال ہے، وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اور کس کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دون اللہ، سوائے اللہ کے، شرکاء، شریکوں کو۔ ہاں، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی۔ ایک خیال ہے، شبہ ہے، شک ہے جو ان کے دلوں میں بیٹھ گیا کہ شاید ہو سکتا ہے، میں بھی، بس اس میں بھی پہ چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں ہے وہ مگر خرص کرتے۔ خرص کیا ہوتا ہے؟ خا را صاد، کس کو کہتے ہیں؟ منڈی میں کبھی گئے؟ منڈی میں آپ منڈی میں گئے نا تو ڈھیریاں پڑی ہوتی ہیں، یہ مٹروں کی ڈھیری ہے، ایک مولیوں کی پڑی ہے، گاجروں کی پڑی ہے۔
تو وہاں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے جو ایک اندازہ کرتا ہے، یہ 20 کلو کی ہے، یہ 18 کلو کی ہے، یہ 15 کلو کی ہے، تو وہ 15 18 کہہ کے نا اور یہ ریٹ لگوا دیتا ہے. تو لینے والا مثلا میں ہوں یا آپ ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کتنی ہے، تو وہ اندازے سے کہہ دیتا ہے کہ یہ اتنی ہے. تو اندازے سے جو کہتا ہے ہم اس کی قیمت دے دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں خرص، اور ایسے لوگ خراس کہلاتے ہیں جو اندازے لگاتے ہیں. قتل الخراسون، دین میں جو اندازے لگاتے ہیں نا، یہ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ تباہ کر دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، ان کا ستیہ ناس ہوگا. تو یہاں بھی یہی ہے، دین کے بارے میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اندازے لگائے ہیں کہ یہ شاید یہ جو ہے نا پہنچا ہوا ہے، اگر ہماری بات اس سے ہو جائے، اس کو ہم خوش کر دیں، اس کو نذرانے دے دیں، اس کی عبادت کریں، اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس کے سجدے کریں، شاید یہ خوش ہو کہ کل کو ہماری بھی کوئی آگے سفارش کر دے. یہ ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر قیاس آرائیاں کرتے. هُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے اللیل رات کو، لتسکنوا تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ اس میں. اللہ فرماتے ہیں رات میں نے اس لیے بنائی، تمہارے لیے بنائی انسانوں، تاکہ تم دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد رات کی خاموشی میں، رات کے اندھیرے میں، رات کے پردے میں تم سکون حاصل کر سکو. اور واقعی رات کو سکون ملتا ہے. رات کو انسان سو جائے تو دن کے لیے ایکٹیو رہتا ہے دن بھر، اور اگر رات کو وہ نہ سوئے تو پھر کلاس میں بھی سوتا ہے، ہوتا ہے، اور آفس میں بھی سوتا ہے، ہر جگہ اس کو سونا آتا ہے. پھر اور یہ رات نیند نہیں آئی، کیوں نہیں آئی بھائی؟ بتاؤ نا کیوں نہیں آئی؟ بس فیس بک کھول کے بیٹھ گیا تھا، دیکھتا رہا، سو نہیں سکا. تو اب کام کا وقت ہے تو اب نیند آ رہی ہے. یہی ہمارا حال اسٹوڈنٹس کا ہے. کالجز میں، یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، ٹیچر پڑھا رہا ہے، وہ سو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں طبیعت خراب ہے آج موڈ، اسٹوڈنٹ کہتا ہے پڑھنے کا موڈ نہیں ہے آج. یہ حالت ہے. تو یہ حالت ہو گئی ہمارے کہ رات کا جو سکون ہے وہ ہم برباد کر دیتے ہیں، اور دن کا وقت جو کام کرنے کا ہے اس وقت ہم سوتے ہیں. تو گویا دن بھی گیا، رات بھی گئی، اور حاصل کچھ نہ ہو سکا. اور دن کو اللہ فرماتے ہیں میں نے مبصرہ، روشن بنایا، آنکھوں سے تم دیکھتے ہو ایک ایک شے کو. یعنی یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی دین ہے. بہرحال جس زمانے میں یہ آیات اتری ہیں اس زمانے واقعی رات ہوتی تھی. شام ہوتے ہی سب اپنے گھروں میں آ جاتے تھے، سوائے اس کے جو قافلے چل رہے ہوں، رات کو چل رہے ہوں، وہ چلتے تھے. باقی شہر کے اندر یا دیہاتوں میں یا گاؤں میں لوگ باہر نہیں نکلتے تھے. اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ان دنوں میں صحابہ کرام کو یہ تاکید ہوتی تھی کہ شام ہوتے ہی اپنے بچوں کو گھروں میں رکھو، باہر نہ بھیجو، باہر نہ جائیں وہ. کیوں؟ جنات اس وقت چھوٹتے ہیں اور وہ دوڑتے ہیں، کہیں ان کی زد میں یا ان کے اثرات جو ہیں بچوں پر نہ پڑیں. آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے، سب پہ اثرات ہیں، سارے جن بنے پھرتے ہیں، اور رات کو ہی جاگتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں اب تو دن شروع ہے ہمارا. یہ تو حالات ہیں. تو ایسی چیزیں جو ہیں نا غیر فطری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنا لی ہیں، ان نیچرل. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. ہم نے رات کو لباس بنایا ہے کہ تم یہ لپیٹ کے سو جاؤ، اور دن کو ہم نے روشن بنایا ہے تاکہ تم اس میں اپنے معاش کی، انکم کی، روزگار کی فکر کرو اور کام کرو.
ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں بھی، یعنی دن کو روشن بنانے میں اور رات کو اندھیری بنانے میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، جس میں تم سیکھ سکتے ہو، مان سکتے ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی زبردست ہے، عظیم ہستی ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، قرآن مجید کی بات کو غور سے سنتے ہیں، اس کا اثر لیتے ہیں، وہ مانتے ہیں واقعی اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رات بنائی جس میں بڑا سکون ملتا ہے، اور صبح اٹھتے ہیں فریش ہو جاتے ہیں۔ تو اگر میڈیکلی بھی دیکھیں تو ہمارا جو جسم ہے دن بھر کام کرنے کے بعد اب اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ وہ کچھ آرام کرے، تو آرام کے لیے اس کو جو ماحول چاہیے وہ اندھیرے والا ماحول چاہیے، اور معمولی سی بھی لائٹ کھلی نہ ہو، گہری نیند آتی ہے، اچھی ابتدائی 4 گھنٹے کی نیند آ جائے تو بس وہ باقی رات جو ہے نا اگر وہ جاگ بھی لے تو کوئی حرج نہیں۔ یہی وقت ہوتا ہے جب اس کا جسم طلب کر رہا ہوتا ہے کہ میں اب سکون مجھے ملے اور اندھیرا ہو جائے اور میں بالکل خاموشی کے ساتھ لیٹ جاؤں اور گہری نیند مجھے آئے، اور پھر اس کے بعد 4-5 گھنٹے کے بعد جب میں اٹھوں تو بالکل انسان فریش ہو جاتا ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں کہ بنا لی اللہ تعالیٰ نے اولاد، سبحانہ، پاک ہے وہ، هو الغنی، وہ بہت بے نیاز ہے، لہو، اسی کے لیے ہے، ما، جو کچھ ہے، فی السماواتی، آسمانوں میں، وما، اور جو کچھ ہے، فی الارض، زمین میں۔ یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے، لوگوں کا مسلک ہے، مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ مشرکین کہتے تھے فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی عزیر کو اور عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، لیکن میں کہتا ہوں سبحانہ، میں اس سے پاک ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں بیٹے کی، کیونکہ بیٹا جب ہو جائے تو بیٹے کی وجہ سے ایک شخص کو باپ ہونے کا ٹائٹل ملتا ہے، تو باپ کا ٹائٹل ایک ضرورت ہے، احتیاج ہے، محتاجی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، میں پاک ہوں اس سے، وہ الغنی، وہ بے نیاز ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اولاد کی، وہ اکیلا کافی ہے۔ سنو، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، تم بیٹوں کی باتیں کرتے ہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے سب پر اللہ کا کنٹرول ہے، وہ اکیلا کر رہا ہے، کوئی اولاد اس نے نہیں بنائی، اور نہ اپنی اولاد میں سے کسی کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ تم ان چیزوں پر کنٹرول کرو، کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ ان عندکم من سلطان بہذا، جو تم باتیں کر رہے ہو کیا اس کی دلیل تمہارے پاس ہے؟ بتاؤ کہ اللہ والد ہے اور یہ بیٹا ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اور واقعی اگر دلیل پوچھی جائے تو زیادہ سے زیادہ یہی کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیے نا، بغیر باپ کے پیدا ہوا نا آخر، تو ایک یونیک قسم کی تخلیق ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہی ہوا اور کون ہوا؟ تو اس کا جواب بھی قرآن مجید نے دیا ہے کہ اگر بغیر باپ کے کوئی پیدا ہوا ہے تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی ماں تو تھی نا، تو پھر اگر یہ بیٹا کہنے کا یعنی کہتے ہیں تو اس سے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ ٹائٹل آدم علیہ السلام کو دیا جائے، اور جب آدم کو ملتا ہے تو ہم سارے پھر اللہ کے بیٹے بنتے ہیں، پھر کوئی سب برابر ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی نہیں مانتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، اللہ کا بیٹا، اللہ کا، یہ بہت جھوٹ ہے، تمہارے پاس اس کا کوئی علم ہی نہیں، لا علمی کی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں، ان سے باز آ جاؤ۔ قل، کہہ دیجئے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یفترون، گھڑتے ہیں،
علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ لا یفلحون وہ نہیں کامیاب ہوں گے، نہیں فلاح پائیں گے۔ یہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، سن آف گاڈ کی رٹ ہے، یہ جھوٹ ہے اللہ پر جھوٹ، اور ایسے لوگ کبھی اللہ فرماتے ہیں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ ان سے سخت ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو صرف اس لیے بھیجا کہ وہ اکیلا ہے۔ اب ان ساروں کی تعلیمات پہ پانی پھیرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کافی ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ کیسے کامیاب کرے گا؟ متاعن فائدہ اٹھانا ہے، پھر دنیا میں تو دنیا کی زندگی کے تھوڑے مزے ہیں، یہ اڑا لیں، جو پروپیگنڈا کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے کر لیں، یہ غلط چیزیں ہیں، لیکن بہرحال باز نہیں آتے تو یہ یاد رکھیں انہوں نے ہماری طرف پلٹنا ہے، پھر ہم ان کے اس نظریے کی وجہ سے، اس غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے، اس جھوٹ کی وجہ سے ان کو سخت قسم کا عذاب چکھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کفر تھا، بما کانوا یکفرون، یہ کھلا کفر تھا، وہ کفر کرتے تھے۔ تو کفر کی سزا یہی ہے کہ آخرت میں ان کا سخت قسم کا محاسبہ ہو، انہیں سزا دی جا سکے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اور تلاوت کیجیے یا پڑھیے علیہم ان پر، نبأ خبر نوح علیہ السلام کی، کوئی دلیل نہیں ہے جبکہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے دلائل ہیں جن کا کوئی توڑ ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں اور یہ لوگ اپنے بتوں پر۔ آپ جو انہیں واعظ و نصیحت کر رہے ہیں کوئی ان سے معاوضہ نہیں لینا چاہتے، ہمیں پتہ ہے، بلکہ ہم نے تو یہ محسوس کیا ہے اور یہ جانا ہے کہ ہم جب بھی وہی نازل کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ہی اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ میں اس کو مانوں، اس پر ایمان لاؤں، عمل کروں۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں اپنی سرکشی میں، اپنے جھٹلانے میں، اپنے کفر میں، یعنی یہ اس طرح آگے بڑھ چکے ہیں کہ مکی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے ان کو سیدنا نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ سنائیے، کیونکہ ان کے حالات ان کے حالات سے ملتے جلتے ہیں۔ تو بہرحال اس واقعے میں ایک بہت بڑی عبرت یہ ہے کہ مخالفت اور جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا، نوح علیہ السلام کو بچایا اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کو بھی نجات دے دی، اور پھر انہی کو ہی بعد میں زندہ رکھا، انہی کے آگے جانشین چلائے۔ لیکن وہ قوم جو مخالفت کرتی تھی، بڑے بڑے ان میں سردار بھی تھے، وہ کہاں گئے؟ سب ختم ہو گئے۔ تو یہ واقعہ سنائیے، شاید یہ عبرت پکڑے۔ تو یہ ہے، شروع ہوتا ہے یوں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، کہ اللہ کے رسول ان پر نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ پڑھیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ آپ کی نبوت کو نہیں مان رہے۔ تو وہ واقعہ یہ ہے کہ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا تھا اپنی قوم کو، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر ہے بوجھل تم پر میرا کھڑا ہونا، یعنی میں تمہارے سامنے کھڑا ہو کے جب تمہیں واعظ کرتا ہوں تو تم اس کو بڑا بوجھ سمجھتے ہو، یا یہ سمجھتے ہو کہ شاید میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، جبکہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں واعظ کر رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی چاہ رہا ہوں۔ اگر تمہارے ذہن میں، جیسے بار بار تم کہہ رہے ہو کہ نو ہم تنگ آ گئے ہیں، بس کرو اب اس کو، اور بس کرتے کرتے ورنہ کا لفظ بھی تم نے کہہ دیے، اگر باز نہیں آتے تو ہم یوں کر لیں گے، دھمکیاں بھی دیتے ہو، تو 950 سال تک نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم انہیں واعظ کرتے رہے، کوئی انہوں نے اثر نہیں لیا۔ تو آخر میں وہ یہی فرماتے ہیں، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر میرا کھڑا ہونا واعظ و نصیحت کے لیے تمہیں ناگوار گزرتا ہے، تم اس کو بڑا بوجھ سمجھتے ہو، اور وتذکیری بآیات اللہ، اور میں جو تمہیں واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، جو اللہ کی طرف سے دلائل دیے گئے ہیں مجھے، ان سے پر وہ نصیحت ہوتی ہے، تم پھر بھی نہیں سمجھتے،
کوئی اپنے آپ کو الرٹ نہیں کرتے کہ آخر اللہ کا رسول ہے، بار بار جو کہہ رہا ہے سن تو لیں. تو تم بہرحال اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہو. فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ پر توکل کیا. مراد یہ کہ اگر تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو کہ ہم تمہیں نکال باہر کریں گے، قتل کر دیں گے، یا مجھ سے کسی طرح تم نجات پانا چاہتے ہو، تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے. تم راتوں کو اپنی محفلوں میں میرے خلاف کسی قسم کی بھی چال چلنا چاہتے ہو، چل لو، جو تجاویز تمہارے آتی ہیں. تو میں اتنا کہوں گا فعلی اللہ توکلت، تو میرا بھروسہ میرے اللہ پر ہے، میں اسی پر اعتماد کرتا ہوں، وہی میری پناہ ہے، وہی میرا مددگار ہے. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تو جمع کرو تم اپنے معاملے کو اور اپنے شریکوں کو. مراد یہ ہے کہ اپنا کوئی بھی معاملہ تم میرے خلاف کرنا چاہتے ہو تو اس پر اچھی طرح کام کر لو تاکہ کوئی غلطی نہ ہو تم سے. کچھ بھی تم نے کرنا میرے خلاف اس کو انتہائی پختہ کر لو، اور پھر اپنے شرکاء کو بھی بلا لو. شرکاء شریک کی جمع ہے، اور اپنے شرکاء کو بھی بلا لو. ثم لا یکن علیکم، پھر نہ ہو تم پر، علی امرکم تمہارا معاملہ، علیکم تم پر، غمتن، غمہ ڈھانپا ہوا، یعنی غیر واضح، ملتبس قسم کا. یعنی تمہارا یہ معاملہ جو تم کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ، کسی بھی قسم کا کوئی سازش، کوئی پروگرام جو تم نے بنایا ہے، وہ اس طرح کر لو کہ اس میں کسی قسم کا جھول باقی نہ رہے، بالکل کلیئر ہو تمہارے لیے. اپنے حالات کو مجھ سے جدا کر لو، دیکھو اپنے آپ کو، مجھے ایک طرف کھڑا کر دو، اپنے آپ کو پہلے چیک کر لو اچھی طرح، اور سوچ بھی لو کہ واقعی اگر تم حق پر ہو اور میں غلط ہوں تو پھر بھی میں تمہیں کہتا ہوں ثم مقضو، پھر تم کیا کرو، فیصلہ کر لو، الیہ، میری طرف، یعنی جو کرنا چاہتے ہو وہ پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کر دو. ولا تنظرون، اور اس امپلیمنٹیشن میں تم مجھے ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہ دو. تو مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنی قوت ہے، جتنی طاقت ہے، جو میں کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو وہ کر ڈالو، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں اور نہ میں اس سے ڈرتا ہوں. یہ نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اتنا جری ہے، بہادر ہے، بوڑھا بزرگ بھی ہے، لیکن اپنی قوم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو کے اس قسم کی بات کر رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ رسول کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری قوم جو جھوٹ پر ہے، باطل پر ہے، یہ میرے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. ان کے پاس کوئی دلیل ہو تب تو میں کہوں، میں گھبراؤں. جب ان کے پاس کچھ ہی نہیں ہے، محض مخالفت ہی مخالفت ہے، تو ان سے ڈرنا کس بات کا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو، یعنی جو کچھ میں لایا ہوں اس کو نہیں مانتے، تو فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، تو نہیں میں مانگ رہا تم سے کوئی نصیحت. میں نے اب جو واز تمہیں کر رہا ہوں اس پہ میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی اتنا کچھ دو کہ مجھے پیسے دے دو. تو اس لیے تمہارا منہ موڑنا اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. یا تو میں نے تم سے کوئی مطالبہ کیا ہو کہ بھئی میں نے تمہیں اتنی بڑی اچھی نصیحت کی ہے، واز کیا ہے، تو مجھے کچھ پیسے دو. تو نصیحت سے تم منہ موڑ رہے ہو، مجھ سے نہیں. ان نجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا ثواب، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر. یعنی یہ جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اس کا ثواب اگر ہے تو صرف میں اللہ سے لوں گا، اللہ پر ہی، اللہ کے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ نہیں ہے، وہی مجھے ثواب دے گا. تم خواہ ایمان لاؤ یا منہ موڑو. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں من المسلمین، فرما برداروں میں سے. یعنی اللہ کی فرما برداری کرنے والا میں بن جاؤں، اس اکیلے کی، اسی پر ایمان لاؤں، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں میں ان کو ایک طرف پھینک دوں. یہ مجھے حکم دیا گیا. کتنا دلیرانہ آواز ہے، اور کھل کھل کے بات کی ہے.
پوری قوم ان کے مقابلے میں ایک چیلنج بنی ہے، اور قوم کو بھی مہلت دیتے ہیں، تم کچھ بھی کرنا چاہو اکٹھے ہو کے ایک ایک گوشے کو دیکھ لو کہ ہم نے نوح کو کیسے پکڑنا ہے، کیسے سزا دینی ہے، کیسے اریسٹ کرنا ہے، کیسے مارنا ہے، جو کچھ بھی فیصلے تمہارے ہیں وہ تم اکٹھے کر کے بڑی پروگرام بنا کے پھر آؤ اور میرے خلاف جو بھی کرنا ہو کر ڈالو، مجھے ایک لمحے کے لیے مہلت نہ دو۔ مراد یہ کہ مجھے تمہاری اس ایک کی اکٹھ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہ جو آیت تھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بڑا حوصلہ دلانے والی ہے، کیونکہ ادھر قریشی بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خلاف اکٹھے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی انہوں نے مصیبت کھڑی کی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ واقعہ سنا کہ آپ کے دل کو ذرا مضبوط کیا جا رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، تو قوم نے ان کو جھٹلا دیا، اس ساری نصیحت کے بعد بھی نہیں مانے، انہوں نے کہا ہمارے نبی آپ ہیں ہی نہیں۔ فَنَجَّيْنَاهُ، پھر نجات دے دی ہم نے ان کو، وَمَن مَّعَهُ، اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے، فِی الْفُلْکِ، کشتی میں۔ تو نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو انہوں نے نبی ماننے سے انکار کیا، ان کا تم نبی ہو ہی نہیں، تو بس یہ جھٹلانا تھا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، یہ فا جو ہے تو جھٹلانے کے بعد فا جو ہے نا، یعنی بتا یہ رہی ہے کہ جھٹلایا تو پیچھے پھر کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو ہلاک کروں گا، اور ہلاک بھی غرق کر کے کروں گا۔ تو فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِی الْفُلْکِ، تو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں ان کو اور سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہم نے بچا لیا۔ یہی لوگ جو بچے ہوئے تھے یہ بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے جانشین بنے، کیونکہ باقی قوم تو غرق ہو چکی تھی۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آدم ثانی ہیں، آدم ثانی ہیں۔ تو اللہ کے رسول ہم نے تو ان سب کو غرق کر دیا، تو فانظر، تو اللہ کے رسول آپ بھی دیکھیے، اور پڑھنے والے تم بھی ذرا غور سے دیکھو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسے ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا، یعنی جس قوم کو وحی کے ذریعے، رسول کے ذریعے اور ٹھوس دلائل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں مانی، تو پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے، یعنی جو جھٹلاتا ہے، دلائل کو نہیں مانتا، اور اس کے ساتھ ساتھ چالیں چلتا ہے نبی کے خلاف، وہ سب شکست کھاتے ہیں، وہ کبھی نہیں جیت سکتے۔ تو یہ ہے پہلا واقعہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا۔ اس لیے قرآن مجید کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ بار بار تھوڑی تھوڑے دنوں کے بعد یا تھوڑی تھوڑی آیات جب نازل ہوتی تھیں تو یہ آیات نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا حوصلہ بڑھاتی تھی، آپ کو تقویت ملتی تھی۔ یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر قرآن اتارے۔ ثم بعثنا، پھر بھیجا ہم نے، من بعدہ، نوح علیہ السلام کے بعد، رسلاً، کئی رسولوں کو، رسول کی جمع ہے رسلاً، کئی رسولوں کو، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم، تو وہ آئے ان کے پاس، بالبینات، ساتھ واضح روشن دلائل کے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کو غرق کرنے کے بعد اور سیدنا نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر ہم نے یہ سلسلہ چلا دیا کہ مختلف قومیں جہاں جہاں آباد ہوئیں ان کی طرف ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، وہ انہیں نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے، واعظ کرتے تھے، مگر ان کا بھی یہی حال رہا کہ وہ اپنے وقت کے نبی کو یا رسول کو نہیں مانتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے۔ تو اس طرح رب کے عذاب کا کوڑا ان پر برستا تھا، اور وہ بھی سزائیں جھیلتے جھیلتے اس دنیا سے رخصت ہوتے گئے۔ مگر وقت کا جو نبی تھا اللہ اس کو بچاتا رہا، اور جو مومن تھے ان کو بھی بچاتا رہا۔ تو یہ سب دلائل کے سامنے جب یہ اکڑ جاتے ہیں تو یہ ایک سیل لگتی ہے دل پر۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ انسان دلیل کو نہ مانے
اور اڑ جائے اکڑ جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے دل پر سیل لگا دیتا ہے۔ تو یہی حال تھا فرعون کا اور فرعون کی قوم کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔